یہ کوئی قانونی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک دن عمران خان کو ضرورت پڑے نواز شریف کی یا نواز شریف کو ضرورت پڑے عمران خان کی، اور ہے باقی فیملی کے ارکان جو ہیں دوسرے کا جنازہ پڑھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ ایک کو شدید پٹواری پن ہے اور ایک کو شدید یوتھی پن ہے۔ تازہ ترین پٹواری نے تو کہا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو ہیرو نہیں کرنا چاہیے، ایٹم بم بنانے میں کوئی ہیرو نہیں ہے، بلکہ ہیرو جو ہے وہ نواز شریف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گانا سنا بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میری گفتگو کا عنوان ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستانی معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، احساس کرنے والے لوگ ہیں، اور جو چاہتے ہیں کہ جو نوجوان قوم میں وہ اپنے اخلاقی اقدار سے وابستہ رہے، پیوستہ رہے۔ آج میں ایک خاص موضوع پر بات کرنے لگا ہوں، پاکستان کی کلچر کی، پاکستانی معاشرے کی مستقبل قریب کی بیماریوں میں سے ایک شدید ترین بیماری جو جنم لے رہی ہے، جنم لے چکی ہے، وہ ہے یوتھیا پن اور پٹواری پن۔ اب یہ میری یہاں یوتھیا پن اور پٹواری پن سے جو مراد ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو۔ یوتھیا پن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو عمران خان کو چاہنے والے ہیں یا پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں یا جو اس کے نظریات سے تعلق رکھتے ہیں یا جو حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، اس سے یوتھیا پن سے مراد یہ نہیں ہے۔ یوتھیا پن سے مراد وہ خاص ذہنی کیفیت سے گزرنے والے لوگ ہیں جن کو ایک فوبیا سا ہو چکا ہے، جن کو اپنے سے مخالف بندے کی کوئی چیز بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، اپنے نظریات سے مخالف بندے کو، اور وہ بالکل عمران خان کو نعوذ باللہ پیغمبر کی حد تک پوجتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ یہ حسین ہے یا یہ پیغمبر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ، وہ سارے تو نہیں کہتے لیکن جو کہتے ہیں اس کے قریب لوگ کچھ ایسا ایک معاشرہ جنم لے چکا ہے جس کو میں یوتھیا پن کہتا ہوں۔ اور پٹواری پن سے مراد بھی تقریباً وہ لوگ نہیں ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو اپنا فالو کرتے ہیں، نواز شریف کو فالو کرتے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں۔ پٹواری پن سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اور جو جن کو فوبیا ہو چکا ہے کہ جن کو عمران خان سے شدید نفرت ہے اور نواز شریف سے شدید محبت ہے، بلکہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ لگی ہے چند دن کی، اس میں بھی نواز شریف نے ڈیزائن کی ہے، یعنی کہ وہ اس مطلب تو یہ ہوگا کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ پہ نواز شریف کو ملنا چاہیے کیونکہ اس نے ڈیزائن کی تھی۔ اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہ ایک زیادہ ترین پٹواری نے تو کہا ہے کہ ڈاکٹر قدیر خان کو ہیرو نہیں کرنا چاہیے، ایٹم بم بنانے میں کوئی ہیرو نہیں ہے، بلکہ ہیرو جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے۔ آپ نے سنا ہوگا گانا سنا بس۔ اور اس طرح سے کچھ لوگ جو ہیں اور بھی اس سے زیادہ پوجا پاٹ جہاں تک شریف فیملی کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے پٹواری پن، اور یہ ایک ہے یوتھیا پن۔ یہ یوتھیا پن اور پٹواری پن دو بالکل ایک بہت بڑی خلیج، ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ اس بیماری کی جس طرح بیماری کی نا، بیماری میں ہوتے ہیں، بیماری کی علامات ہوتی ہیں، تشخیص ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کی شدت ہوتی ہے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اس کے علاج ہوتا ہے۔ اس لیے میں تھوڑا سا اس کی شدت پر اس سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بیماری جو ہے نا، اس نے تھوڑا سا درمیان میں رخ بدلا تھا۔ اس کا جو نا وجود صورت حال پر بات کرتا ہوں۔ یہ پہلے بیماری تھی آمنے سامنے، یوتھیا پن اور پٹواری پر آمنے سامنے تھا، لیکن پتہ نہیں کسی کی سازش تھی کہ کیا چکر چلا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے پٹواری بڑے خوبصورتی سے سائڈ پر ہو گیا تھا، پٹواری پن، اور سامنے یوتھیا پن کے سامنے اسٹیبلشمنٹ اور فور کو کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن بہرحال ہوتا ہوئی جو قدرت کو منظور ہوتا ہے، ایک جھڑپ ہوئی جس نے یہ ساری سازش ہڑپ کر لی، ایک جنگ ہوئی انڈیا سے پاکستان کی۔ اس جنگ کے بدلے میں ایک بار پھر جو ہے نا بڑی خوبصورتی سے اسٹیبلشمنٹ اور فوج درمیان سے نکل گئی، اور پھر یوتھیا پن اور پٹواری پن آمنے سامنے آ گئے، اور یہ بہت شدت اختیار کر چکے ہیں، اور یہ مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ صرف درد دل سمجھنے والے اور احساس کرنے والے معاشرہ کو وہ لوگ سمجھیں گے کہ معاشرہ میں آپ دیکھتے بھی ہوں گے، آپ کو بھی مشاہدہ ہوگا، میں نے بھی مشاہدہ کیا ہے اور میں ان تجربات سے گزرا ہوں کہ ایک ہی گھر میں اگر ایک پٹواری پن ہے ایک بندے کو، اس کے اثرات ہیں، اور ایک یوتھیا پن کے اثرات ہیں، اور بے شک وہ باپ بیٹا ہیں، بہن بھائی ہیں، دو بھائی ہیں، ماں بیٹی ہیں، تو یقین کریں ان کے درمیان ایک نفرت کی بہت بڑی خلیج ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ باقی رشتہ دار، یہ تو ایک ہی فیملی ہے، باقی فیملی کے ارکان جو ہیں دوسرے کا جنازہ پڑھنے تک کے لیے تیار نہیں ہے، اگر وہ ایک کو شدید پٹواری پن ہے اور ایک کو شدید یوتھیا پن ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سیاستدانوں سے محبت کی جا سکتی ہے، وہ اپنے لیڈر سے محبت ہوتی ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، خاص چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ سیاست ہے، اس میں تو نہیں ہے کہ آپ اپنے باپ کا احترام چھوڑ دیں، اپنی ماں کو اس پر قربان کر دیں محبت کو، اور بھائیوں کی محبت کو، یا معاشرے میں جو دوستوں کی محبت ہوتی ہے، یا اور ہماری اخلاقی اقدار ہیں، ہمارا کلچر کیسا ہے، سیاست کو سیاست تک رہنے دیں۔ میں خاص طور پر جو ہے نا وہ لوگ جن کا بھی یہ ابتدائی علامات ہیں اس مرض کی، ان سے کہتا ہوں کہ ان کا علاج یہ ہے، بلکہ ان تک میں اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس میں سیاست کو کوئی پاؤں نہیں ہوتے، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، نہ دوستی حتمی ہوتی ہے، نہ دشمنی حتمی ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے بڑا سا پہلے، جب یہ بالکل بات عجیب سی لگتی تھی کہ جب میں آؤں گا تو یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو دیکھا آپ نے
آپ نے شاید یوتھ میں نہیں دیکھا ہوگا، یہ اتنی ہی نفرت کرتے تھے یہ لوگ آپس میں، یہ پیپلز پارٹی والے اور مسلم لیگ نون والے اس سے بھی زیادہ نفرت کرتے تھے، بلکہ بعض واقعات پیش آئے تھے کہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیا، ایک دوسرے کو خنجر مار دیا، تیش میں آ کر، بازار میں آ کر، کسی ریڈی والے نے کسی ٹانگے والے کو، اور اس طرح یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوتے تھے، لڑتے تھے، نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کی جنازے نہیں پڑھتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، محبت میں یہ ان کی پیگیں محبت کی بڑھانے لگے، اور آج یہ ایک اسٹیج پر ہے، ایک ہی پیج پر ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے، میں پٹواری پن اور لکھے پن سے بیجا کو مخاطب ہوں، ایسا بھی ممکن ہے سیاست میں، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک دن عمران خان کو ضرورت پڑے نواز شریف کی، یا نواز شریف کو ضرورت پڑے عمران خان کی، اور کوئی درمیان میں آ کر ان کو ایک ہی کنٹینر پر کھڑا کر دے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ جو ان کا جو نظریہ ہے، اگر وہ اپنے نظریے کو عملی جامع بنانا چاہتے ہیں نا، تو یہ نا ممکن نہیں ہے کہ نواز شریف سے کے بغیر یا پیپلز پارٹی کے بغیر حقیقی آزادی جو ہے نا وہ آسانی سے نہیں لڑی جا سکتی۔ اگر وہ حقیقی آزادی کے لیے اس کو ضرورت پڑ گئی نا، تو وہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب کے پاس پلٹ چلا جائے، کیونکہ نواز شریف بھی ایک بار دو بار عمران خان کے قریب گئے تھے، یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ تو آپ کیوں اپنے معاشرے کو بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے تعلقات ختم کر رہے ہیں؟ آپ کیوں خون رشتوں کو سے نفرت پھیلا رہے ہیں؟ آپ سیاست کو سیاست تک محدود رہنے دیں، اور اس کو اتنے دور نہ لے جائیں، اتنے دور مت چلے جائیں، معاشرے میں اتنا بگاڑ پیدا نہ کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا جمہوری حق ہے، اپنی جماعت سے محبت کرنا، اپنے لیڈر سے محبت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، اور اپنے نظریات کو، اپنے جو ہے بیانیے کو پوری قوم تک پہنچانا، اور اپنے لیڈر کو جتوانا، اس کو حکومت لے کر آنا، اس کی جو ہے نظریات کو اپلائی کرنا۔ لیکن خدا را اپنے معاشرے میں یہ جو میں نے بیماری کی بات کی ہے، یہ بیماری جو ہے نا ایک حد تک رکھے، بیماری بلکہ اس کو بیماری بننے ہی نہ دے، یہ ایز اے سیاست لیں، ویسے پولیٹکس لیں، اور اپنے اندر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی واقعی بیماری ہے، بیماری اس لیے بن گئی ہے کہ پوری دنیا میں سیاست ہو رہی ہے، پوری دنیا میں دو جماعتی نظام بھی ہیں، کثیر جماعتی نظام بھی ہیں، وہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے نا، یہاں پر لوگ پہلے بہت زیادہ استحصال کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ بہت 78 سال بڑی زیادتی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہیں بے روزگاری، مہنگائی اور قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، تو یہ پہلے ہی تھوڑے سے ذہنی بیمار ہیں، اور ٹینشن کے ہیں، انگزائٹی ہے ان کو، اس لیے یہ بیماری جب ان کے اندر آئی ہے نا، تو یہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایسی قوم جو پہلے ہی سے نفسیاتی طور پر کمزور ہو، اس پر کوئی بھی جو ہے چیز افیکٹ اس طرح کر دیتی ہے۔ اس لیے دعا ہے، بلکہ استدعا ہے، پہلے سب سے پہلے تو استدعا ہے ان لوگوں سے جو درد دل رکھتے ہیں، جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں اور معاشرے میں کچھ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو وہ سوچیں، کچھ کریں عملی طور پر، اور تدارک اگر کرنا چاہیں تو اب موٹیویشنل اسپیکنگ کے طور پر پوری نوجوان قوم کو اپنے طور پر، اپنے طریقے سے، اپنی جگہ پر سمجھائیں، اور اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی معاشرے کو، پاکستانی نوجوان نسل کو اپنی حفظ و امان رکھے۔ شکریہ۔